تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے ماں کا ایک کیا کردار ہونا چاہیے اور باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، بس مختصر میں بیان کریں گے کہ سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک آدمی جو تھا ایک عالم کے پاس گیا، ایک مفتی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ عالم صاحب، میرا بیٹا جو ہے 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے کچھ نظام بتائیے۔ اب غور سے سنیں کہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے تعلیم اور تربیت کا آپ نظام بتائیے کہ میں اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دوں، کیسے تعلیم دوں اور اسے کیسے نیک بناؤں۔ تو عالم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ تم بہت لیٹ ہو گئے ہو، اس سوال کو کرنے کے لیے تم بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ تو اس آدمی نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، لیٹ کیسے ہو گئے جناب؟ ابھی تو یہ بچہ صرف 4 سال کا ہے، پوری زندگی باقی ہے اس کے پیچھے، لیٹ کیسے ہو گئے؟ یہ تو برابر ابھی سمجھ لیجیے کہ دوڑنا بھاگنا نہیں سیکھا ہے، کیسے لیٹ ہو گئے؟ تو عالم صاحب نے بڑا پیارا ان کو جواب دیا، پھر کہا کہ تم لیٹ اس لیے ہو گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آپ سنیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عالم نے کہا کہ آپ کا بیٹا 4 سال کا، صرف 4 سال کا نہیں ہوا، 4 سال کا ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حدیث دیکھیں گے تو بچے کی تعلیم اور اس کی اچھی تربیت کا دھیان ہمیں بچے کی پیدائش سے پہلے دیکھنا ہے، اس کا انتظام ہمیں پہلے کرنا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نکاح کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ انسان جب کسی لڑکی کو تلاش کرتا ہے اپنے نکاح کے لیے تو اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کا مال دیکھتا ہے، اس کا خاندان دیکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نیک عورت سے خوش ہو جاؤ، اپنے نکاح میں نیک بیوی کو لے کر آؤ۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے طرف اشارہ دلایا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے تمہیں نیک بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ نیک بیوی تمہاری اولاد کے لیے نیک ماں ثابت ہوگی اور وہ اپنے بچے کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرے گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ عالم صاحب آپ نے تو وجہ فرمایا، بالکل بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ ایک انسان کو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے نیک تعلیم اور تربیت کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس کے لیے کسی خوبصورت ماں کا انتخاب نہیں، اس کے لیے کسی مالدار ماں کا انتخاب نہیں، اس کے لیے کسی بڑے اونچے خاندان والی ماں کا انتخاب نہیں، بلکہ نیک ماں کا انتخاب کرنا ہے۔ اور نیک ماں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو بچے کی تعلیم، اس کی تربیت وہ کیسے کرتی ہیں، بس ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، جو میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہے کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا کتنی مصیبت کیوں نہ آئے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا قافلہ لٹ جاتا ہے، ڈاکو لوگ سارا سامان لوٹ لیتے ہیں قافلے کے پاس سے، اور جب ان کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بچے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا، تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس بھی مال ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے، 40 جو اشرفیہ ہے میری امی نے میری آستین میں سی دیا ہے، سی کر رکھا ہے۔ جب ڈاکو نے اس بات کو سنا، اس جواب کو سنا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کا دل نہ مانا تو اس نے آستین سے اس سلائی کو ہٹا کر جب دیکھا تو واقعتاً 40 اشرفیہ جو تھیں اس کے پاس موجود تھیں۔ تو وہ ڈاکو بڑا حیران اور بڑا پریشان ہو گیا کہ یار جتنے لوگ یہاں پہ ہیں سب اپنے مال کو چھپا رہے ہیں اور تم بتا رہے ہو کہ میرا مال کہاں رکھا ہے۔
تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میری ماں کی یہ نصیحت ہے کہ کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائے تم سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ ڈاکو جو پورے گروہ کا سردار تھا وہ رو پڑتا ہے اور سارے قافلے کا سامان واپس کر دیتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب سے ہم برے کام چھوڑ دیں گے، برے کام نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ تو دیکھیے بتانا یہ ہے کہ ایک نیک ماں کی تعلیم اور تربیت کیا رنگ لاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ بچہ اپنی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے پورے قافلے کو اپنے پاس کر سکتا ہے، نیک بنا سکتا ہے، اسلام کے راستے پہ لا سکتا ہے۔ یہ تو ہوا ایک ماں کا کردار بچے کی تعلیم اور تربیت کے انداز میں۔ اور اب باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ بڑے مشہور بادشاہ ہارون رشید جب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر جاتے ہیں استاد کے پاس تو کہتے ہیں کہ انہیں تم علم سکھاؤ، قرآن کا علم سکھاؤ، حدیث کا علم سکھاؤ، تعلیم دو، اس کی اچھی تربیت کرو، انہیں اچھے اخلاق اور سیرت کا مالک بناؤ، اچھے کردار کا مالک بناؤ اور انہیں سمجھاؤ۔ اور جب یہ تمہاری بات کو نہ سمجھیں، تمہاری بات کو نہ مانیں تو ان پر سختی کرو، اور سختی کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو ضرب لگاؤ، یعنی کہ ان کو مارو، لیکن کسی بھی طرح سے ان کو تعلیم اور صحیح تربیت دو۔ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئے اور بتا دیے کہ مولوی صاحب بچوں کو جتنا لگے مارو، نہیں پڑھتا تو دو ٹھوک ٹھوک کے اچھی زور زور سے، نہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے، اس کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کے لیے۔ بس اسی بات کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔